تشریف لائیے سب بھائیوں سے درخواست ہے، جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، جو دور ہیں وہ قریب آ جائیں، جن کے درمیان میں جگہ ہو ذرا سی حرکت کر کے مل جائیں، مجمع میں سکون پیدا ہو جائے، اللہ کے دین کی باتوں کو کے مذاکرے کے لیے پورا مجمع ہمتن گوش، مجمع میں سکون پیدا ہو جائے۔ اب اس وقت باتیں نہیں، قیام کے وقت قیام، رکوع کے وقت رکوع، سجدے کے وقت سجدہ، قاعدے کے وقت قاعدہ، ہر چیز کا وقت ہے۔ تشریف لائیے۔ دین کا لفظ ہم بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ دین سراسر ادب کا نام ہے۔ دین یہ بھائی باہر اوپر دور بیٹھے ہیں، آپ کے قریب آ جائیے۔ دین سراسر ادب کا نام، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے میں ہمیں آداب زندگی سکھائے۔ آداب زندگی جسے مسلمان کے امتیاز ہوتا ہے، دنیا میں مسلمان پہچانا جاتا ہے ان آداب کی وجہ سے۔ تو دین سراسر ادب کا نام، انہی آداب زندگی میں مسجد میں داخلے کے آداب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ جو ہم اللہ کے گھر میں داخل ہوں تو اس وقت کے آداب کیا ہیں، جو ہم اللہ کے گھر سے نکل رہے ہوں تو اس وقت کے آداب کیا ہیں۔ اسی طرح آداب صف بندی، فرض نماز کے لیے جو صفیں بنتی ہیں اس کے آداب کتابوں میں لکھے ہیں۔ اس لیے ترتیب کیا ہے؟ پہلے صفیں درست ہوں، پھر تکبیر کہنے والا تکبیر کہے، پھر امام نیت باندھے، یہ ہے ترتیب۔ پہلے صفیں درست ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صف کے لیے ایک آدمی مقرر کر رکھا تھا، وہ اطلاع کرتا تھا کہ پہلی صف ٹھیک ہو گئی، دوسری صف سے آوازیں پیسے ہوئے، جب اطمینان ہو گیا کہ صف بندی ٹھیک سے ہو گئی تب آپ نیت باندھتے تھے، اور یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے صفوں کا درست کرانا۔ مقتدیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صفیں درست کریں، اسی لیے ہمارے ہاں بگلے والے مسجد میں باقاعدہ مشورے سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ عرب حضرات تو عربی میں کہتے ہیں، اپنے یہاں عربی عربوں میں ہے، دائیں بائیں آداب صف بندی کی وہ تاکید کرتے ہیں۔ جی بنگلے والی مسجد میں صفیں درست کر لیجئے، شانے سے شانہ ملا لیجئے، صفیں ٹیڑھی نہ ہو، درمیان میں جگہ نہ رہے، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے۔ اور صفوں کے درست کرنے کی بڑی تاکید ہے کہ صفیں سیدھی کرو ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو آداب صف بندی، پہلے صفیں درست ہو، امام کی ذمہ داری۔ میں نے دیکھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب طالب علمی کے زمانے میں جاتے تھے بغلے والی مسجد تو آپ پہلی صفی آپ کو نظر آتی تھی، نماز پڑھاتے تھے تو پوری صف کو دیکھتے تھے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک۔ اگر کسی جگہ صف ٹیڑھی ہے کوئی پیچھے تو خود جاتے تھے اس کو صحیح کرتے۔ تو آداب صف بندی، صفیں سیدھی کر لیجئے،
شانے سے شانہ ملا لیجیے، درمیان میں جگہ نہ ہو، ایریوں کو صفوں سے ملا لیجیے، صفوں کے کناروں سے ملا لیجیے، باقاعدہ صفے کیجیے۔ اب تکبیر کہنے والا تکبیر کہے اور نماز پڑھنے والا نماز پڑھے۔ یہ آداب صف بندی ہے۔ اس لیے جب مسجد میں کوئی داخل ہو تو یہ دیکھے کہ پہلی صف میں جگہ ہے یا نہیں ہے، پہلی صف میں بیٹھے، اگر جگہ ہے تو پہلی صف میں بیٹھے۔ دوسرا آیا، اس نے دیکھا کہ پہلی صف تو بھر چکی ہے تو دوسری صف میں بیٹھے، تو ایک طرح سے نماز سے پہلے پوری صفیں یوں ہی بن جاتی۔ یہ نہیں کہ دروازے کے پاس بکھرے وہیں بیٹھ گئے، اور ذرا دیوار سے ٹیک میں ذرا زیادہ آرام ہے، ٹیکا کر بیٹھ گئے۔ جب مسجد میں داخل ہو دیکھیں صفیں، پہلی صف میں جگہ ہے اسے پر کرنا ہے، دوسری صف میں جگہ ہے اسے پر کرنا ہے، اب تیسری صف ہے اسے پرنا ہے۔ بعض لوگ صفوں کے پہلی صف کے بڑے 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 وہ شوقین ہوتے ہیں، لیکن آتے ہیں آخر میں، دیکھا میں نے، جیسے پہلی صف میں ان کا حق ہے، پہلی صف میں کھڑا ہونے کا شوق، اور آئے سب سے آخر میں، تو اب کیا ہوا؟ لوگوں کی گردنوں کو چھلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ٹھوکریں مارتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک صاحب ایسے ہی آئے جنہیں پہلی صف کا شوق، وہ لوگوں کے کندھوں کو چھلتے ہوئے آ رہے۔ حضور نے خطبہ رو فرمایا، اے بندے خدا بیٹھ جا، تو لوگوں کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ تو آداب صف بندی میں کیا ہے، جب ہم مسجد میں آئیں تو دیکھیں تو پہلی صف میں جگہ ہے تو اس میں بیٹھیں۔ بلکہ بہت بڑی وعید مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگلی صفوں میں جگہ ہے اور پیچھے بیٹھ گیا تو جنت میں یہ گھسٹ گھسٹ کر کے جائے گا تاخیر سے۔ کسی حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو آداب صف بندی کیا ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو دیکھیں، ہاں اب استثناء بھی ہے ہر چیز میں۔ راستے میں اپنی گاڑی روکی، باجماعت نماز کا اہتمام ہے، ایئرپورٹ جانا ہے، اسٹیشن جانا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ سب نہیں کہ پہلے صف میں آئے۔ اللہ نے جو عقل و فہم سمجھ دی، دین کی سمجھ، عقل و فہم، کہ کس وقت کیا کرنے کی چیز ہے۔ اب میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے کہا پانی لاؤ، تو لوٹے میں پانی نہیں لائے گا کوئی، لیکن وہ تو بیٹھا ہوا ہے، پیاسا ہوگا جس طرح۔ تو اللہ نے دین کے فہم و سمجھ عقل جو دی ہے، تو آداب صف بندی میں یہ ہے کہ پہلی صف کے اندر وہ پہلے دیکھے صف جگہ ہے تو وہاں پیچھے نہ بیٹھے، اس سب کو پورا کرے، جو آتا جائے وہ اسی کو دیکھتے ہوئے اور صفوں کو مکمل کرتا ہوا چلا جائے۔ بس اب یہ سب باتیں پہلے بھی ہم نے سنی ہیں۔ اس تبلیغ کی عالی محنت کی ایک برکت یہ ہے کہ اللہ نے خوب ہم کو سننے کے مواقع دیے ہیں۔ اس محنت کی برکتوں میں یہ ہے، ایسی ایمان کی باتیں ہم نے سن ڈالی اور سن رہے ہیں جو لوگوں کو کم نصیب ہے۔ بس وہ جبرائیل علیہ السلام والا ہمارے پاس آ جائیں، وہی واقع رہ گیا ہے، اور یہ ہوگا نہیں، یہ تو نبیوں کے پاس آتے تھے۔ تو اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس عالی محنت کی برکت سے دین کی باتیں سننے کے مواقع دیے ہیں۔ تو یہ آداب صف بندی ہم نے معلوم کتنے بار سنے ہوں گے، لیکن ایک تو سننا ہے اور ایک دل کی آنکھوں سے سننا ہے، دل کے کانوں سے سننا ہے۔ اس لیے انگریزی میں 2 لفظ ہیں، to see دیکھنا، بحث بھی دیکھ رہا ہے، بحث بھی دیکھ رہی، اور دوسرا لفظ ہے to observe،
بنظر غور دیکھ، دل کی آنکھوں سے دیکھ. یہ سب باتیں ہم نے سنی ہیں، لیکن یہ زندگی میں داخل جب ہوں گی جب ان کو دل کے کانوں سے سنا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پر فرمایا ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے ہی نہیں، عقل ہے سوچتے ہی نہیں. قرآن نے فرمایا اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائی دوستو، اب ہم آپ نیت کرنے انشاءاللہ آداب صف بندی کا اہتمام کریں گے. اس وقت جتنی زندگی باقی ہے، ایکسپشن الگ ہے، وہ الگ ہے، ہر جگہ استثناء ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز، بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھنے کی اجازت. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے نماز پڑھنے کی اجازت. وضو نہیں کر سکتے، بے وضو کی اجازت. وہ استثناء ہے. تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دین آداب زندگی کا نام، اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے آپ کے اوپر زیادہ، جن کو زیادہ سننے کا، جنہوں نے زیادہ سنا اور سن رہے ہیں، ان سے زیادہ پوچھا جائے. تو جو چیزیں ہمارے کان میں پڑے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ابھی سے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. صفا جاؤ. نشہ، نشے کے لفظ سنا ہے ہم نے آپ کو؟ نشہ آدمی پر ہوتا ہے. عام طور پر شراب کے بارے میں کہتے ہیں اس سے نشہ ہوتا ہے. اس لیے جگہ جگہ ایک کلینک ہے، نشہ مفت کلینک. تو ولایتی شراب کی دکان تو کھلی رہے گی، اور دیسی شراب بھی کھلی رہے گی، اور ٹھنڈی بیئر بھی کھلی رہے گی. اب اس کو لوگ پئیں گے، جب آپ سے کھول رکھا لوگ پئیں گے اور ان کی آنکھ بہہ جائے گی. لیکن نشہ جو ہے، شراب کا نشہ، ہاں، آدمی اپنی بچی اور اپنی بیوی میں فرق نہیں کر پاتا تھا. تو نشہ شراب ہی کا نہیں ہے. نشہ صرف شراب تو نہیں ہوتا. حدیث و قرآن کے ذخیرے کے اندر بہت سے اور نشے بیان کیے گئے. جوانی کا نشہ، فیشن کا نشہ، جہالت کا نشہ، مال کا نشہ، عیادت کا نشہ، کرسی کا نشہ. اس لیے میرے ایک بزرگ کہا کرتے تھے جب گھنٹی بجاتا ہے تو چھ بوتل کا نشہ ہوتا ہے. تو نشہ صرف شراب سے نہیں ہوتا ہے. اور یہ سارے نشے جو میں، یہی وہ نشے ہیں جنہوں نے نبیوں کو پہچاننے نہیں دیا کہ ہمیں خیر پائیں. یہی وہ نشے ہیں جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں ماننے دی، سمجھانے والے کی بات پر کان نہیں دیا. نشے سوال ہوتے. تو نشہ صرف شراب سے نہیں ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے شراب کا نشہ 2-3 گھنٹے میں اتر جاتا ہے، لیکن مال کا نشہ قبر تک نہیں اترتا. یہ سب نشے. تو میرے بھائی دوستو، بہت سے نشے. تو یہ تبلیغ کی عالی محنت کیا ہے؟ یہ نشہ مفت محنت. ہم پر سے نشے اتر گئے، تب بس سمجھ میں آئے گی. نشے میں آدمی، میں گشت میں گیا بالکل نوسکھیا تھا طالب علم کے زمانے میں. ایک بھائی ہمارا بیٹھا ہوا تھا، وہ نشے میں تھا. ہم نے بات سے شروع کر دی، سمجھ میں تو تھی نہیں بالکل. گیٹ میں گئے، متکلم ہم ہی تھے. تو لوگ پاس جو کھڑے تھے وہ کہیں، یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے اسے چھوڑیے، اس پر نشہ سوار ہے. اچھا، اب جب قریب سے میں نے بات کی تو بدبو آئی میرے ناک میں.
سب نے سمجھا جو لوگ سمجھا. تو اگر شراب کے نشے میں کوئی ہو تو آپ اس وقت قرآن پیش کریں, حدیث پیش کریں, سیرت پیش کریں, نصیحت کریں, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی. انتظار کیا جائے گا کہ ایسے وقت سے ملنا ہے جس وقت اس پر نشہ نہ ہو. ہمارے میڈیکل کالونی کے قیام میں ہمارے جمعہ کا گشت ہوتا تھا. جو ہفتے وار ہوتا ہے, ہر مسجد کے میں کوئی ایک دن طے ہے کہ مسجد کے چاروں طرف اپنے بھائیوں کی زیارت و ملاقات کے لیے جایا جائے. تو ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے. چانچی ایک جگہ میں گیسٹ میں گیا تو بڑے پروفیسر, ہم تو بہت چھوٹے تھے, بہت بڑے. تو کیا خالد صاحب ایک بات بتائیے, مجھے انتظار تھا کہ آپ سے ملاقات ہو. تو وہ پردہ ضروری ہے, پردہ حجاب پردہ ضروری ہے, لیکن قبر میں منکر نکیر جب آئیں گے تو عورت کے پاس بھی آئیں گے, مرد کے پاس بھی آئیں گے. انہوں نے بہت عقلمندی کی بات انہوں نے کی, یعنی وہاں منکر نکیر عورت کے قبر چلے جائیں. دنیا کا قیاس کیا انہوں نے, وہ تو غیبی نظام اللہ کا دوسرا عالم ہے, وہاں کا دوسرا نظام ہے. تو انہوں نے بہت کئی طرح سے بڑے عقلمند وہ سمجھتا ہے آدمی اپنے کو. میں نے دیکھا ہے سر انتہائی بے وقوف اپنے کو سب زیادہ عقلمند سے, اس لیے کہ اس میں ملنا بھی جلنا ہوتا ہے. اس لیے ایک لطیفہ لکھا ہے کتابوں میں, ایک گاؤں میں ایک بوجھ بجھکر تھے. کیا تھے؟ بوجھ بجھکر. اب یہ اصطلاح ذرا یوپی والوں کی تو سمجھ میں آئے گی, خیر یوپی والے زیادہ ہوتے ہیں. عقل کل بوجھ بجھکر, عقل کل, ہر مسئلے کا حل ان کے پاس موجود. کوئی مسئلہ گاؤں میں آیا, چلو بھائی بوجھ بجھکر کے پاس. گاؤں کے ایک آدمی تاڑ کا درخت تھا. تاڑ کا درخت لمبا ہوتا ہے, بیچ کے بل کو سپاٹ ہوتا ہے, تو شاخیں بھی نہیں ہوتی, چلنا بھی آسان, اترنا بھی مشکل. تو ایک آدمی اس تاڑ پہ چڑھ گیا, جس کو کوئی کام کاج نہیں ہوتا, یہ فضول حرکتیں کرتا رہتا ہے. اب چڑھ تو گیا وہ تاڑ سے, لیکن اب وہاں سے ڈر معلوم ہو, اور روئے وہاں بچی خط نیچے دیکھے تو بالکل گیا. سارا گاؤں جمع ہو گیا. اچھا بڑا مشکل کام, تاڑ کا درخت ایسا بھی نہیں کہ کوئی چڑھ کے جائے اور اسے گودی میں لے آئے. تو سب نے کہا کہ بھائی بوجھ بجھکر سے رجوع کیا جائے. سب سے سب مل کر کے ایک وفد گیا. انہوں نے بتایا یہ واقعہ پیش آیا ہے, اور کیا کہتے ہیں اب اس کا کوئی حد نہیں ہوگا, میں چل کے دیکھتا ہوں. وہ تشریف لائے. انہوں نے اوپر سے نیچے تک پوری سچویشن دیکھی اور کیا. تو بات سمجھ میں آ گئی. ذرا رسیاں لاؤ. دیہات میں رسیاں ہوتی ہیں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے. 2-3 رسیاں آ گئی. ان کا جوڑو ان کو. ایک ذرا پہلوان نما آدمی سے کہا موڑ کر کے اوپر پھینکو, اور اس سے کہا ہے رسی کو پکڑنے کو نہیں کرو. پھر ایک بار پھینکا, 2 بار پھینکا, ایک بار اس کے ہاتھ میں رسی آ گئی. اور کہا اب اپنے کمر میں باندھ لو رسی مضبوطی سے, اسے کسی صورت سے بچ. بوجھ بجھکر ہیں, ہدایات جو دے رہے ہیں. اور بوجھ بجھکر نے نیچے کے سرے کو پکڑ کر کے زور سے کھینچا, اور وہ زمین میں گر کر کے پڑ مر گیا. اب سارا گاؤں کہاں بوجھ بجھکر کی عقیدت تھی. وہ کہا ارے بوجھ بجھکر تم نے تو مار ہی دیا اس کو. ارے اوپر کم سے کم ہم دیکھ رہے تھے, وہ ہم سب کو دیکھ رہا تھا, ماں دیکھ رہی تھی, باپ دیکھ رہے, تم نے تو مار ہی دیا.
اچھا چاروں طرف سے سلواتے ہیں مجھ بھی نے سنی تو فرمایا کہ اس کا مقدر ہے. میں نے نہ معلوم کتنے لوگوں کو کنویں سے نکالا اسی طرح. تو بوجھ بجھتا ہوتے ہیں, بوجھ بجھتا ہوتے, اداروں میں بوجھ بجھتا, گاؤں میں بوجھ بجھتا, پارلیمنٹ میں بوجھ بجھتا, ادھک بوجھ بجھتا ہوتے. تو میرے بھائی اور دوستو, نشہ, تو انہوں نے ہم سے سوال کیا اگست میں, یہ بھائی ممکن نکیر آئیں گے قبر کے اندر؟ بولے یقیناً آئیں گے, تو خبر ہے, قرآن بھی تذکرہ ہے, تشریح حدیث کے اندر ہے تفصیلی. عورت کی قبر بھی تم کو نہیں جانا چاہیے. تو انہوں نے مجھے خاموش کرنے کے لیے جو انداز تھا, تو میں نے کہا کہ نہیں, جواب اس کا بھی ہے, کوئی زیادہ عقلمندی کا آپ نے سوال نہیں کیا ہے, اس کا بھی ہے, لیکن آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ سمجھنے کے موڈ میں نہیں, آپ کا چہرہ بتا. جب آپ سمجھنے کے موڈ میں ہوں گے تو آپ کو سمجھا لیں گے. کیونکہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا, اسے اور کیا کہتے ہیں, آدمی کے لحاظ ہوتا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے کوئی, کیا کہتے ہیں, کہا نہیں یہ آپ سے کوئی بہت عقلمندی کا سوال نہیں کیا ہے, لیکن آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ سمجھنے کے موڈ میں نہیں. جب آپ سمجھنے کے موڈ, لیکن انتقال ہو گیا, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. وہ فجر کی نماز کے بعد اگلے دن میرے پاس آئے, فجر پڑھ کے میں گھر پہنچا, وہ پیچھے سے آگے. میں نے اندر سٹی لگا دی, گھنٹی بجی, جو کھولا تو موجود پروفیسر صاحب, اب ان کو لے آیا, میں ڈرائنگ روم میں بٹھایا, چائے ان کے لیے بنوائی. پھر میں کل میں نے آپ سے مذاق کیا تھا, ہم نے کہا نہیں, وہ تو میں نے پھر اس کا جواب آپ کو دے دیا تھا, آپ کو جواب دے دیا تھا, آپ کو جواب دے دیا تھا. اور اتنی بات ضرور عرض کروں گا, دین کی بات پر عملات نہ کیجیے, بہت سے نہیں کرتے, لیکن دین کی باتوں کا مذاق نہ اڑائیے گا, استہزاء یہ نہ کیجیے, عمل میں کیجیے کوتاہی میں, لیکن کبھی بھی دین کی بات کا مذاق نہ اڑائیے. یہ خدا کی بارگاہ میں اتنی بڑی چیز ہے جس کا ہم آپ اندازہ نہیں کر سکتے. استہزاء اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان کیا, سورہ یاسین نے بیان کیا, ہم نبیوں کو بھیجتے ہیں خیر خواہ بنا کر کے ان کے دونوں جان بنانے کے لیے, اور کوئی نبی ایسا نہیں جس سے انہوں نے مذاق نہ کیا. تو بس اب آپ کیونکہ میرے گھر میں آئے ہیں, ہمارے بڑے ہیں, آپ تو سینئر ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں کہتے ہیں, لیکن مذاق خیر. تو آج یہ کر رہا ہوں, تو نشہ, تو نشہ سے شراب کا نہیں ہوتا, تو مال کا نشہ, قیادت کا نشہ, جوانی کا نشہ, تو کہانی خواجہ عزیز صاحب موجود. تجھے پہلے گودوں میں, تجھے پہلے بچپن میں گودوں کھلایا, تجھے پہلے بچپن میں گودوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجبور بنایا, بڑھاپے نے آ کر کیا کیا دکھایا, اجل تیرا کرنے کی بالکل سفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. تو نشے بہت سے, یہی نشے, اذان مؤذن ہمیں بلا رہا ہے, ہم سے مخاطب ہے, اللہ کا حکم ہے, شاعر اسلام میں سے اذان ہے, بڑے آداب اذان کے ہیں. جب اذان دی جا رہی ہو ہر کام چھوڑ دو, یہاں تک اگر ذکر کر رہے ہو, تصدیق کر رہے ہو, چھوڑ دو. اذان کی آواز جو مؤذن کہہ رہا ہے ان الفاظ کو دہراتے رہو, بڑے آداب. لیکن یہ جو نشے ہیں, قیادت کا نشہ, جوانی کا نشہ, جہالت کا نشہ, مال کا نشہ, حسن کا نشہ, سب نشے ہیں. ہم اگر اسے موضوع بنائیں اور قرآن حدیث ذخیرے میں ڈھونڈیں تو سب نشے ملیں گے.
یہی اس نشے ہمیں حق کے قبول کرنے میں مانع ہوتے ہیں۔ تو بڑی حکمت اس محنت میں ہے، کیا ہے بھائی؟ خوشامد درآمد کر کے ان نشوں سے نکالو، اسے جب تک کرسی کے اوپر ہیں۔ ابھی اخبار میں پڑھا تھا، ایک پرنسپل صاحب، ابھی بھی اسی ہفتے اردو کے اخبار، ان کو مارنے کے لیے سب آگے پرنسپل روم میں باہر انہیں بند کر لیا اندر۔ اب وہ شاید چپراسی تھا، ایک کلب تھا، کیا کیا جائے؟ تو اندر جو ایگزاسٹ فین کی وہ تو نہیں رہے، وہاں توڑ کے ان کو نکالا گیا۔ میرے بھائی دوست، یہ نشے، تو یہ نشے کب دور ہوتے ہیں؟ جب ایمان کے نشہ آدمی پر آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نشہ آتا ہے، جب علم کی دولت کا نشہ اس پر آتا ہے، تو یہ جتنے باطل نشے، جھوٹے نشے، یہ سب اتر جاتے ہیں، اور پھر یہ ایمان کی حلاوت میں زندگی گزارتا ہے۔ خلیفہ بنو عباس میں سے ایک خلیفہ کا تذکرہ کتابوں میں لکھا ہے، اس کی سواری، ظاہر ہے کہ اب خلیفہ گویا بادشاہ، اس کی سواری جا رہی ہے، ہٹو بچو ڈیوٹیاں لگی ہیں، پولیس کی پہرا ہے، ایک مجذوب تھے اس شہر میں، ان کی ایک جگہ پہ بیٹھنے کی، وہی راستہ تھا نکلنے کا، لیکن وہ سب کے کہنے کے باوجود ہٹتے نہیں تھے وہاں سے۔ آ گئی سواری، خلیفہ کی سواری آ گئی، کسی نے بتایا کہ یہ راستے سے ہٹتے ہی نہیں، تو انہوں نے ان کے سامنے، ان مجذوب کے سامنے اپنی سواری لوٹائی ہے۔ خلیفہ اس زمانے کے خلیفہ جو عقلمند ہوا کرتے تھے، آج جیسے بیوقوف نہیں ہوتے۔ تو ان مجذوب بزرگ سے مخاطب ہو کے خلیفہ نے پوچھا، غالباً پہچانتا بھی ہوگا، ارے تم مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ خلیفہ پوچھ رہا ہے میں کون ہوں؟ اور کہا کہ ابتدا آپ کی منی کا قطرہ تھی، اور انتہا آپ کی قبر کی مٹی ہوگی، اور اس وقت آپ پیخانہ پیٹ کے لیے گھوم رہے ہیں۔ تو آنکھوں سے آنسو چلے خلیفہ کے کہ دنیا دھوکے میں ہے، اے بندے خدا تو نہیں مجھے پہچانا۔ اللہ والے تھے میرے بھائی اور دوستو، یہ نشے، اللہ ہم سب کو ان نشے سے حفاظت فرمائے۔ رائی کے برابر کبر کے بارے میں، کبر کے بعد میں حدیث میں لکھا ہے، رائی کے برابر اگر کسی کے اندر کبر ہوگا تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ جہنم میں ڈال کر کے اس کبر کی ظلمت کو اور بدبو کو اس سے صاف نہ کیا جائے۔ ورنہ مومن کا جہنم سے کوئی جوڑ نہیں، اور کافر کا جنت سے کوئی جوڑ نہیں۔ جنت تو مومنین کے لیے ہے، جہنم تو کافرین کے لیے ہے، لیکن پھر مومن کیوں جہنم میں بھیجائے گا؟ اس لیے بھیجائے گا کہ اس نے کفر کے جو اعمال کر کے اپنے کو داغدار بنایا، اپنے کو بدبودار بنایا، اپنے اندر جو ضرورتیں اکٹھا کی، ان کے ساتھ جنت نہیں جا سکتا، اس لیے مجبوراً تہذیب کے لیے، تعدیب کے لیے، وعدہ بنانے کے لیے، جنت کے قابل بنانے کے لیے اس مومن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے روایات ہے، آگ کے پاس سے مومن گزرے گا تو جہنم کیا کہ اے مومن ذرا جلدی گزر جا، تیرے ایمان کا نور آگ کو بجھا دے رہا ہے۔ تو مومن کا کوئی جوڑ جہنم سے نہیں ہے، لیکن کیوں جائے گا؟ ایک لوہا لیتا ہے، اس کو کام کے قابل بنانا ہے، مورچہ لگا ہے تو پیٹتا ہے، پھر آگ میں ڈالتا ہے، جب وہ ہو گیا تو پھر پیٹتا ہے، اچھی طرح اب اس قابل ہو گیا کہ اس سے کوئی اوزار بنائے جائیں گے۔
تو تعدیب کے لیے اور تہذیب کے لیے. تو میرے بھائی اور دوستو، نشے بہت سے ہیں، بڑے نشے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط لکھوائے، ایک زمانہ آیا، پہلے تو چل پھر کر کے دعوت صحابہ کی جماعتیں گئی، پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو دعوت دی خطوط کے ذریعے سے. وہ سب خطوط محفوظ ہیں. تو ایران کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا، تو موجود ہے حدیث کے اندر، کتابیں موجود. اور یہ یمن جو تھا یہ تاجر تھا کسرا کے، اور بازان وہاں کا گورنر تھا کسرا کا نمائندہ. تو قاعدہ یہ تھا کہ بازان کے ذریعے سے کوئی چیز کسرا تک جا سکتی ہے. اس لیے جو صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ لے کر کے گئے کسرا کے ذریعے، پہلے گئے بازان کو دیا. یہ ہمارے جو رسول ہیں جن کے ہم امتی ہیں، ان کا یہ خط ہے، انہوں نے بادشاہ کو یہ خط لکھا ہے. اس نے بھجوایا، کسرا کو بھجوایا. تو کسرا پڑھ کر بہت ناراض ہوا، بہت ناراض، اس لیے کہ حضور نے اپنا نام اوپر رکھا تھا، من محمد رسول اللہ. یہ خط محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول. کسرا کا نام بعد میں آیا خط میں. بڑا غصہ ہوا کسرا، بہت غصہ ہوا. بازان کو اس نے کہلایا کہ کون ہے یہ، کون ہے جس نے مجھے اس گستاخی کا خط لکھا ہے؟ 2 آدمی بھیجے انہوں نے پکڑ کے میرے پاس حاضر کرے. فوراً بازار نے 2 آدمی بھیجے مدینے. تفصیلی ہے، بہت تفصیلی واقعہ ہے، ویسے ضرورت. ان دونوں پر مدینے میں جب وہ داخل ہوئے تو حضور کی حیبت اور عظمت اور حضور کی بڑائی کی وجہ سے ان کے اوپر ابھی حضور کی خدمت سے نہیں پہنچے ہیں. حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب کہ اگر ایک منزل تک روب جاتا تھا، حضور کا روب تو سبب پڑا. یہاں تک کہ جب حضور کی خدمت میں لائے گئے تو بالکل کبھی تو حضور نے تسلی دی کہ تم نہیں تم پریشان نہ ہو، تمہیں کوئی اذیت نہیں پہنچے گی، کہو جو کچھ تمہیں کہنا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، اچھا بادشاہت کیا تھا، مال کیا تھا. ایک مکان پر ہم نے دیکھا زکات لینے والے اس وقت صرف زکات لینے آیا کریں، بقیہ اوقات میں ڈسٹرب نہ کریں. یہ بھی خیریت ہے کہ زکات تو دیتے ہیں، وہ بھی کھا جائے تو ہم کیا کر لیں؟ دیکھا کیا ہے؟ زکات دینے والے ناوقت آیا کریں، صرف سب آیا کریں. تو میرے بھائیو دوستو، نشے سوار ہے. تو یہ مبارک اور عالی محنت جو اللہ نے اپنے کرم سے دنیا میں جاری فرمائی اور جس میں ہم کو آپ کو لگنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس میں لگیں، ہاں اس میں ہم لگیں، اپنے اوپر رحم کر کے لگیں اس میں، تاکہ یہ نشے ہمارے اندر سے نکل جائیں. قبر میں جانے کے بعد نشے نہیں اتریں گے، نہ موقع ملیں گے. قبر میں جانے سے پہلے مال کا نشہ اتر جائے، کبر کا نشہ اتر جائے، جہالت کا نشہ اتر جائے، یقین کی خرابی کا نشہ اتر جائے. دکان کھول کے بیٹھے ہم، اور اس دکان کے بارے میں ہمارا یقین کیا ہے، اس سے میں میرے بچے پلتے ہیں. اور جب دعوت دینے والے مسجد کی طرف بلائیں تو کیا ہے،
وہ کہا ہماری دکان کے اوپر کوئی اور آدمی ہے ہی نہیں، ہم یہ دکان کس سے سارے چھوڑ کر کے مسجد میں ہم آئے؟ تو یہ کلمہ گو مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دکان جو سویرے اس نے آ کے کھولی تب کھلی وہ، اور رات میں جب اس نے بند کیا تو بند ہو گئی. سامان لا کے اس میں رکھا تو سامان ہے، نہیں ہے تو سامان ہی نہیں. اتنی محتاج دکان، دکاندار کی اتنی محتاج دکان، لیکن دل میں یقین کیا ہے؟ میں اس دکان سے پلتا ہوں. یہ جتنے نشے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں اس مبارک اور عالی محنت کے اندر ایک عجیب غریب ترتیب، یہ جو ماہانہ کچھ وقت لگایا جائے، روزانہ کچھ وقت لگایا جائے، سالانہ کچھ وقت لگایا جائے، زندگی میں وقت لگایا جائے کسی سے، یہ سب نشہ مفت. وہ جو میں نے پہلے کہا یہ نشہ مفت محنت ہے بھائی، یہ انشاءاللہ نشے اتار دیں گی. تو بڑے افسر سیکریٹریٹ کے، پھر بعد میں تو دوستوں میں ہو گئے. فرمایا کہ میرا چپراسی پہلے لگ گیا تھا تبلیغ کے کام میں، وہ مرکز آتا جاتا تھا اور میرے پاس لوگوں کو بھیجتا رہتا تھا، خود نہیں کہتا تھا کچھ. کہ چپراسی بیچارہ بے حیثیت، اس کی بات یہ کیا سنیں؟ تو وہ ایسے لوگوں کو میرے پاس گشتوں میں بھیجتا تھا جن کی بات میں سنوں. چنانچہ وہ میں نے بھی جانا شروع کیا. شب گزاری کے اندر جو ہفتے وار ہوتی تھی شہر کی، اس میں جانا میں نے شروع کیا. کچھ اور بھی دوست ملے وہاں. اس کے بعد میں نے وقت بھی دکھایا. ایک جماعت وہاں کے مرکز سے روانہ ہو رہی تھی، میرا چپراسی بھی وقت لگانے جا رہا تھا، میں بھی وقت لگا. اللہ کی شان کہ جماعت کے اندر جو امیر بنائے گا میرا چپراسی. کسی کو ہم سے زیادہ سینئر تھا. سیکریٹریٹ کے اندر تو یہ بڑے افسر تھے اور وہاں کے مرکز میں وہ بڑا تھا، پہلے قربانی دے چکا تھا، اللہ کے دین کی نسبت کے پر جان لگا چکا تھا، مال لگا چکا تھا. لیکن میں نے یہ نیت کر لی کہ نہیں، اب تو اس کو امیر بنا کر کے، اس کی مان کر کے مجھے چلنا ہے. مجھ سے کہا خالد صاحب میری جتنی اصلاح اس سفر میں ہوئی، اس کے بعد سارے سفروں میں اتنی نہیں جزو سفر میں. میرے بھائی اور دوستو، یہ نشے جنہوں نے ہم کو گھیر لیا، نشے طرح طرح کے نشے ہم پر ہیں. اس لیے جب مرض اگر زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ سیریس ہو جاتا ہے، اب گھر میں آکسیجن بھی نہیں ہے اور ڈبی نہیں ہو سکتی، انتظام ہو سکتا ہے ادھر، تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ بھائی ایمرجنسی میں لے کرو ان کو. تو یہ جماعت میں جانا کیا ہے؟ ایمرجنسی میں لے چلو بھائی. اذان کی آواز سن کے یہ مسجد میں نہیں آتے، ارے ایمرجنسی میں لے چلو ان کو. ارے زبان ان کی ہر وقت جھوٹ پڑتی ہے، ایمرجنسی میں لے چلو. مومن کی صفت بیان کی وہ دوسرے کی بہو بیٹیوں کو نہیں دیکھتا. مومن کی صفت اس کی آنکھیں دوسروں کی بہو بہن، ارے ایمرجنسی میں نکل اس سے. یہ اللہ کے راستے میں جانا کیا ہے؟ جیسے ایمرجنسی میں. نشہ مفت جتنے نشے ہمارے اوپر ہیں یہ اتر جائیں اور موقع بھی. حضرت فرمایا کہتے ہیں تمہارا اشارت ہے، سمجھانے بجھانے کا زمانہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک وقت اللہ دیتے ہیں، اور اس وقت کے اندر اگر بات سمجھ میں آ گئی تو ہم کامیاب، اور اگر اس وقت میں بات سمجھ میں آئی تو ہم ناکام ہو جائیں. تو حضور سے کہہ دیا گیا نہیں، آپ اپنے کو ہلاک کرنے کے لیے ایمان میں لائیے. یہ ہرگز ایمان نہیں جائیں گے. حضور سے تسلی دی جا رہی. تو سمجھانے بجھانے کا زمانہ ایک ہوتا ہے جس میں اگر سمجھ میں آ گئی بات
تو پھر کامیاب، اور اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر ناکام۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ مبارک اور عالی محنت اللہ نے اس امت کو مرحمت فرمائی، پوری امت بے ہوش، پوری امت مدہوش، اس امت کو دیکھ کے کوئی کہیں نہیں سکتا اسلام کسے کہتے۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ روزی روٹی، روزی روٹی، روزی روٹی، بس پڑتا روزی روٹی۔ اور ایک ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جیب و پیٹ، یہ پیٹ اور یہ جیب، بس سارا ایمان غیرت شرافت سے اس کے گھوم رہی، جیب و پیٹ، جیب و پیٹ۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم اس جیب و پیٹ کی فکر سے نکلیں۔ جیب میں تو انشاءاللہ ہوتا آئے گا جب اللہ دے گی، اور پیٹ میں کیا کہتے ہیں اللہ ہی ہضم کریں گے، اللہ ہی ہضم کرے گا اسے، وہ تو جو مقدر ہے وہ ہم نہیں کہتے، لیکن ہم نے جیب و پیٹ کو اپنا مقصد حیات بنائی۔ جیب و پیٹ ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ مبارک اور عالی محنت اللہ نے ہم کو اپنے کرم سے مرحمت فرمائی، اپنے راہ پر ہم آ جائیں، یہ بے ہوشی ہمارے پر سے ختم ہو جائے، یہ مدہوشی ہمارے پر سے ختم ہو جائے، یہ جو شدید غفلت سے ہم ڈوب گئے ہیں اس سے ہم نکل آئیں۔ اس کے لیے اللہ نے بڑی حکیمانہ محنت، بڑی حکیمانہ محنت، اسے کہتا ہے ہر فرد امت اس میں لگے، ہر فرد، چھوٹا بھی لگے بڑا بھی لگے، غریب بھی لگے یا امیر بھی لگے، کالا بھی لگے گورا بھی لگے، جوان بھی لگے بوڑھے بھی لگے، عورت بھی لگے مرد بھی لگے، ہر فرد امت اس میں لگے، تاکہ یہ نشہ مکت محنت ہے، یہ ہمارے اوپر سے تمام نشے اتار دے گی اور ہمیں ایمان کے نور سے منور کرے گی، ہمارے اندر اللہ کی اطاعت و عبودیت کی محنت لائے گی، ہمارے اندر علم کا نور، ہم علم کے نور سے ہم بھر جائیں گے، اور اللہ کے ذکر کا استعداد ہمارے اندر آ جائے گا، اخلاق کی بلندیاں میری زندگی میں آئیں گی اور ہماری نیت پاکیزہ ہو جائے گی، اور آج تو ہم روٹی کے لیے فکر مند، پیسے فکر مند، اللہ اس سب فکروں سے ہمیں نکال لیں گے اور کیا دیں گے؟ اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، کوئی انسان جہنم میں نہ جائے، ہر ایک جہنم سے بچ کے جنت کے راستے پر آ جائے، یہ درد و غم انسان کے اندر آ جائے۔ یہ مبارک اور عالی محنت اللہ نے ہم کو آپ کو اپنے کرم سے مرحمت فرمائی ہے، اور یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر فرد امت اس میں لگے، لیکن لگنے کی بھی طریقہ ہوتا ہے، جیسا لگنا چاہیے اس طرح لگے۔ میری ایک عزیزہ تھی جو علی گڑھ میرے ساتھ رہی ہیں، میں حکیم صاحب کو ان کو دکھاتا تھا، حکمت کے علاج کرتی تھی، تو حکیم صاحب دوا دیتے تھے کوئی جوارش وغیرہ، اب وہ ایک ہفتے کی دی، وہ اس کو 1 مہینہ چلاتی تھی۔ اب میں ان سے کہوں آپ نے کھائی نہیں؟ وہ کہا بھیا کہ تھوڑی تھوڑی کھاتی، تھوڑی سی، 1 ہفتے کی یہ جوارش تھی اور ہم 1 مہینے تک کھائیں؟ نہیں، پورا ڈوز لینا پڑے گا بھائی، پورا ڈوز لینا پڑے گا، اس مبارک اور عالی محنت کا پورا ڈوز لینا پڑے گا بھائی، پورا ڈوز، تب اندر تبدیلی آئے گی۔ کل ان کے ڈاکٹر کام کے ان کے بعد میں بیٹھا تھا، دوستی تھی ان سے، ایک مریض آئے ہارٹ پیشنٹ، پورا خیریت پوچھی، انہوں نے اپنا حال بتایا اور کہا کیا کہتے ہیں آپ لگ کر کے علاج نہیں کرتے، جب مرنے کے قریب ہو جائے تو بھاگ کے میرے پاس آ جاتے، اب میں نسخہ لکھتا ہوں 2-4 دن آتے آپ سمجھتا اچھے ہو گئے،
اور دعا چھوڑ دیتے ہیں آپ, مجھ سے ملنا بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ. کیا لگ کر کے علاج کیجیے, لگ کر کے علاج, تو پورا ڈوز لینا پڑے گا بھائی. اس مبارک اور عالی محنت کا پورا ڈوز, اگر ہم پورا ڈوز نہیں لیں گے تو جو ہمارے اندر کی یقین کی مایا ہے وہ پوری کامیابی نہیں ہوگی. پورا ڈوز دینا پڑے گا, پورا 50-60 تک اگر ہم اس میں لگے رہے لیکن پورا ڈوز نہ لیا تو اندر کے امراض بھی نہیں ہوں گے. کسی کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ ہو جائے بھائی, اللہ تھوڑی کسی کے پابند ہے, تھوڑا کرنے پر اللہ بہت دے دیتے, لیکن پورا ڈوز دینا پڑے گا. یہ جو پوری ترتیب اس تبلیغ کے کام میں بتائی جاتی ہے, پورا ڈوز, پورا تب مرض دور ہوگا. میری ایک عزیزہ علاج کے لیے آئی, اس فیلڈ کے کامپٹنٹ ڈاکٹر جس سے تعلق میں تھا, ان کو دیکھایا. حالت ان کی نازک, لیکن فائدہ نہیں ہوا, کچھ اور بڑھ گئی تکلیف. اگلے وزٹ کے پر میں خود ساتھ گیا, ڈاکٹر صاحب یہ تو اور زیادہ نڈھال ہو چکی ہیں اور تکلیف ان کی بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ریفر کریں گے. اس فیلڈ کا ایک کامپٹنٹ ڈاکٹر ہے پورے ہندوستان میں, تو میں اس سے ریفر کروں اور آپ کو اپائنٹمنٹ لینا ہوگا اور میرے خط کی وجہ سے توجہ کریں گے. ہم لے کے انہیں دلی گئے, اپائنٹمنٹ لیا. اس کامپٹنٹ ڈاکٹر کی جن کو ریفر کیا تھا ان کے علاج سے بھی فائدہ نہیں ہوا اور معاملہ آگے بڑھ گیا. قیام ان کا ہمارے پاس تھا, میں واپس لایا. میں گیا, ہم نے کہا دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ سبب ہی ہے, آپ جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا, ڈاکٹر جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا, دوائیں جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. یہ تو ایک سبب ہے, بس آپ ہی علاج کیجیے اللہ کے نام لے کر. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ خالد بھائی بڑا چیلنجنگ میرے لیے یہ علاج ہے اور سب کچھ وہ ہے کہ فیلڈ کا اتنا کامپٹنٹ نہ معلوم کتنے مریض انہیں ریفر کیا فائدہ ہوا. انہوں نے اللہ کے نام, اچھا وہ ڈاکٹر بھی ہمارے جن کو میں نے دکھایا تو بھی اللہ والے, انہوں نے علاج شروع کیا. ایک ہفتے کے اندر ہی اندر فائدہ ہو گیا, ایک ہفتے کے. جب اگلی وزٹ میں گیا تو میں کہا ڈاکٹر صاحب الحمدللہ آپ کے ہاتھوں, اور میں نے یہ خط میں بات یہ تھی کہ جو ڈوز اس کا تھا, ڈوز یہ فزیکلی فٹ نہیں تھی, اتنی یہ کمزور تھی یہ آپ کی عزیزہ کہ اگر وہ پورا ڈوز دیتا تو یہ مر جاتی. تو میں نے بھی اس کی رعایت کی اور اس ڈاکٹر نے بھی اس کی رعایت کی. 5 mg اور 10 mg اور 25 mg اور 50 mg یہاں تک 500 mg تک مجھے معلوم ہے. آگے ہمیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے وہ بھی زیادہ ہوتے ہوں گے, کیا کہتے ہیں. تو ہر ایک مریض کی نوعیت کو دیکھ کر کے اس کو ڈوز دیا جاتا ہے. تو نے کہا میں نے بھی اس کی فزیکل اور اتنی کمزور یہ تھی, اس کے لیے میں نے ذرا ہیوی ڈوز نہیں دیا, معمولی دیا, بس بڑھتا رہا. پھر جن ڈاکٹر کے پاس میں نے ریفر کیا انہوں نے بھی پورا ڈوز نہیں دیا اور بڑھ گیا. اب کی میں نے اللہ سے دعا کر کے اللہ کا نام لے کر پورا ڈوز دے دیا, اندر کیڑا مر گیا, اندر کیڑا مر گیا. میرے بھائی دوستو, ایمان کی خرابی کے جو کیڑا میرے اندر ہے جو ہمیں کھایا جا رہا ہے, جہل کا جو کیڑا میرے اندر ہے, اللہ کے نافرمانی کا جو کیڑا میرے اندر ہے, بد اخلاقیوں کے جو کیڑے میرے اندر ہیں, میرے پر چھائے ہوئے ہیں, نیت کی خرابی کے جو کیڑے میرے اندر ہیں, اللہ کا دین دنیا سے اجڑ جائے ہمارا کوئی نہیں, روزی اور روٹی جیب پہ,
یہ سارے کیڑے جو ہمارے اندر ہیں، اس کے لیے اللہ نے یہ مبارک کو آئی میں نے دیے تو پورا ڈوز اس کے لیے لینا پڑے گا. جو اس تبلیغ میں کہا پورا ڈوز، کان کھول کے سنیے گا، اللہ مجھے بھی پورا ڈوز لینا پڑے گا بھائی، پورا ڈوز. یہ پورا ڈوز لیں گے وہ خدا جو ارحم الراحمین ہے، جو کسی کی محنت پر رائگاں نہیں کرتے، وہ حرام بھرے پر کرم فرما کر کے ہمیں شفا عطا فرمائے. میرے بھائیو دوستو، ہم آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مبارک اور عالی محنت کا پورا ڈوز لیں گے. ہم سب نیت کر لیں. ہاں، نیت کا معاملہ خدا سے ہے اندر اندر. اب تک جو کوتاہی ہوئی کیا کہتے ہیں وہی جو میری سچی تھی، ہاں ایک ہفتے کی جواری کمونی وہ ایک مہینے کھاتی تھی، ہاں وہ نہیں ہے. پورا ڈوز لینا ہے طبیعت کا. وہ کون پورا ڈوز ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے. نہ معلوم کتوں مجمع بیان کیا ہے. مہینے کے 3 دن دو، روزانہ 2.5 گھنٹے دو، ہفتے کے 2 گھنٹے کرو. ارے زبان یہ بیان کرتے کرتے گھس چکی. لیکن دوسرا گھس زبان پر بھی ہے، وہ ڈائری بھی ہے، اس میں بھی ہے. ہر مسجد میں ڈائری ہوتی ہے نا کہ دوسرا کا کام کرنا ہے، وہ ڈائری بھی ہے اور زبان پر عمل میں ہے ہی نہیں. وہ دوسرا گھس کہیں عمل میں ہے ہی نہیں. ایک پاکستان کا ٹی وی، وہاں امریکہ میں بھائی شب گزاری کیا ہے. ایک امریکن بھائی نو مسلم کھڑے ہوئے، جو اس سے پہلے جماعتیں آئیں انہوں نے شب گزاری کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا تھا. آپ شب گزاری کہی جا رہی ہے، کیا یہ ہم کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے؟ تو میاں جی معراج صاحب مسکرائے، انگریزی میں تجربہ اور کہا تمہارے جیسے کام کرنے والوں کے لیے فرض و واجب کے درجے میں. یہ شب گزاری عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد و جماعتوں کے لیے شب گزاری ہے. ہاں، ہر مسجد کی مسجد و جماعت اپنے کھانے اور بستر کے ساتھ، ہر مسجد کی مسجد و جماعت اپنے کھانے اور بستر کے ساتھ، کھانے اور بستر کے ساتھ اس مسجد میں قیام کرے ہفتے میں جہاں شب گزاری ہوتی. میں گیا ایک شہر کے اندر جہاں قریب 25,000 کا مجمع شب گزاری میں ہوتا تھا. 25,000 مسجد بہانی پڑی. تو میرے سامنے ایک ٹرک اس میں سے لوگ نکلے اپنے بستر و کھانے کے ساتھ. معلوم ہوا اس محلے والوں نے، غریب محلہ تھا، اس محلے والوں نے پوری ٹرک کر لی اور سب اپنا بستر و کھانا لے کے اس ٹرک پر بیٹھ گئے. تو 7-8 مسجدوں کی مسجد و جماعت اتری میرے سامنے بستر و کھانے کے ساتھ. تو میرے بھائیو دوستو، یہ شب گزاری بیان کرنے کے نہیں ہے، یہ شب گزاری اہتمام. یہ رات میری شب گزاری کے رات میری مہراج صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جیسے جامن ہوتے ہیں، جب ہم جامن خرید کے لاتے ہیں کہتے ہیں ان کو دھوتے ہیں، ایک پلیٹ پہ ان کو رکھتے ہیں، اوپر سے مسالہ چھڑکتے ہیں، دوسری پلیٹ پہ ڈھپک دیتے، تو تمام جامنوں کے اندر شیرینی آ جاتی. تو ہمارے اندر فکر متاثر ہو جائے، کام کرنے والا جو ہمارا عملہ مسجد والے جو جماعتیں ان سب میں شیرینی آ جائے، کہ دین کی فکر سب میں آ جائے. روز رکھو یہ شب گزاری. تو بس اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. کیا کہتے ہیں پورا ڈوز لیا جائے گا. اور یہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، مائنس ہو رہا ہے معاملہ، مائنس ہو رہا ہے. جو وقت گزر گیا مائنس ہو گیا، ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. بس جو موقع اللہ نے دیا ہے ہم یہ نیت کرنے کہ اللہ نے اس امت پر کرم فرما کر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما کر اللہ نے یہ امت اپنے راستے پر آ جائے. اللہ نے یہ محنت ہم کو عطا فرما دی. ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس محنت کو اس طرح کریں گے جس طرح کرنے کا حق. یہ نسلی چاہے گا، اندر ہے ایک دشمن، ایک باہر دشمن ہے شیطان. یہ دونوں ہم کو اس محنت پہ ٹھیک سے لگنے نہیں دیں گے.
بتا دیا گیا کھلے دشمن تمہارے، ان کو معلوم ہے اگر اس محنت میں یہ لگ گئے یہ داڑھی بن گیا یہ تو میرے ہاتھ سے گیا، اب تو یہ میرا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، شیطان کا بندہ ہے، جو شیطان کہہ رہا ہے کر رہا ہے، اور اگر اس محنت میں یہ لگ گئے جس نے لگنا چاہیے اس نے لگ گئے تو یہ اللہ کا بندہ ہوتے ہیں۔ یہ لگنے نہیں دیں گے، دونوں ہیں، ایک اندر دشمن ہے ایک باہر دشمن، یہ حج کے ڈنڈی مارنے پہ ہمیں آمادہ کریں گے، پہلے گز کے اندر بھی دوسرے گز کے اندر بھی مہینے کے 3 دن بھی سب گزاری کے اندر بھی ہر جگہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ اچھا جو آدمی سیب بیچ رہا ہے وہ ڈنڈی مارے کتنا برا معلوم ہوتا ہے ڈنڈی مارنے والے؟ شہر کے اندر ایک زمانے میں ایک چوراہے کے اوپر ایک پھل کی دکان تھی، وہ مشہور سے ڈنڈی مارتا تھا، جب بھی 10 منٹ بولے کہنا میں ترازو پکڑ لیتا تھا، ٹھیک ہے تو ڈنڈی مت مارو۔ تو میرے بھائی دوستوں ڈنڈی مارنے سے طبیعت کا کام نہیں چلے گا، ذرا نفس کو کچلنا پڑے گا، طبیعت کے خلاف کرنی پڑے گی، تھوڑا سا مجاہدہ، پانی ایک دم نہیں مل جاتا، پہلے ہم کنواں کھودیں گے تو کنکر پتھر نکلیں گے، پانی بعد میں آتا ہے، کنکر پتھر والا مجاہدہ کرنا پڑے گا ہم کو۔ میرے بھائیو دوستو ہم آپ یہ نیت کریں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پورا ڈوز اس تبلیغ کر لیں گے انشاءاللہ، اور بڑی رعایت کے ساتھ امت کی یہ ڈوز ہے، ایسا حکیمانہ کام، ایسا اتوار کے علاوہ میں اگر طالب علم کے زمانے میں نظام الدین کبھی پہنچ گیا تو حضرت مولانا یوسف صاحب پوچھے تھے کیا تمہارے یہاں چھٹی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، ایک ضروری تقاضا تھا، ایک مشورہ تھا، وہ کرنا بس چھٹی کے دن آیا کرو، تم علی گڑھ میں پڑھنے کے لیے آئے ہو، تمہارے والدین نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، چھٹی کے دن آئے گا۔ تو نہ پڑھائی چھوٹی نہ ملازمت چھوٹی، نہ کسی سے دکان چھڑایا جا رہی ہے، نہ منصب چھڑایا جا رہا ہے، نہ بال بچوں کی پرورش چھڑائی جا رہی ہے، کچھ نہیں۔ اس محنت کو تم جوڑ لو اپنی زندگی میں جس طرح جوڑنا چاہیے، جیسے سب چیزیں جڑی ہوئی ہے اس کو بھی جوڑ، پھر یہ محنت پوری زندگی کو روشن کر دے گی، پوری زندگی میں برکت آ جائے گی۔ جب اللہ کے دین کی محنت مسلمان چھوڑ دیتا ہے جس کے لیے بھیجا گیا ہے، جب چھوڑتا ہے تو اللہ ہر شعبے سے برکت کو کھینچ دیتے۔ حضرت فرمایا کہتے تھے صحابہ خرچ کرتے کرتے غنی ہو گئے، ہم کما کما کے فقیر ہوتے چل جا رہے، ہم کما کما کے فقیر ہو رہے ہیں، صحابہ خرچ کرتے کرتے غنی ہو گئے۔ تو بس اللہ علیہ مبارک اور علی محنت تم کو مرحمت فرمائی ہے، خدا ہمیں جب اس نے اپنے کرم سے یہ چلائی اور ہمیں اس میں لگایا تو بس ہم اللہ سے دعا کرے خدا ہمیں اس طرح اس میں لگا دے جس سے لگنے سے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ خوش تو سب ارادہ کر رہے ہیں بھائی جی، میں بھی زیادہ آپ کی برکت سے اللہ انشاءاللہ آپ سے اس طرح لگیں گے جس طرح لگنا چاہیے، پورا ڈوز لیں گے انشاءاللہ، پورا ڈوز انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ، پورا ڈوز۔ ہاں وہ جوانی کمونی 1 مہینے میں چلائی گئے ایک ہفتے، پورا ڈوز، پورا ڈوز۔ جب پورا ڈوز لیں گے تو اس کے اثرات پڑیں گے، یقین بدلے گا، وہ یقین آئے گا جو اللہ آپ کو پسند ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں۔ پورا ڈوز انشاءاللہ لینا ہے۔ اب تک جو کوتاہی میں دروازہ کھلا ہے توبہ کا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعتوں کی روانگی کے وقت ایک دعا کرتے تھے، اے اللہ دین سیکھنے میں جو ہم سے کوتاہی سے معاف فرما، دین کے پھیلانے میں جو کوتاہی ہے اللہ معاف فرما، اے میرے خدا پورے عالم سے تیرا دین اجڑتا رہا، تیری مسجدیں ویران ہوتی نہیں، حرام کاریاں دنیا بھر کے ہم کھانے کمانے میں لگے رہے، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔
میرے بھائیو دوستو، ہم آپ کو ذرا دعوت نیت کریں کہ انشاءاللہ پورا ڈوز لینا ہے، انشاءاللہ پورا ڈوز، پورا ڈوز۔ اللہ نہ کرے ہم ڈنڈی مارنے والوں میں ہوں، پورا۔ وہاں انگلینڈ کی جماعت میں ایک شہر میں ہم پہنچے، وہ تو اجنبیت کا زمانہ تھا، 1963 کی بات۔ اس شہر کے مرکز، وہ مرکز کہلاتا تھا، اور نام ہم پڑھ لیتے تھے مرکز، کہا جائے مرکز۔ میں نے ایک بار بنگلے والی مسجد کے پتے میں مرکز نظام دین لکھ دیا تھا۔ حضرت کا جواب ہے، مولانا یوسف صاحب کا جواب، یہاں کوئی مرکز نہیں ہے، یہاں مسجد ہے بنگلے والی مسجد کے لیے، آئندہ پتے میں یہ مرکز نہ لکھیے گا، یہ روایتی الفاظ سے پرہیز کیجیے گا، یہاں کوئی مرکز وغیرہ نہیں۔ تو ایک شہر میں جہاں پروگرام لندن میں والوں نے بنایا تھا، اب وہاں کی شبداری میں نے دیکھی، شاید اسی دن پہنچا یا 1-2 دن پہلے پہنچا تھا۔ اب شبداری میں لوگ آئے، نہ کسی کے ہاتھ میں بستر، نہ کسی کے ہاتھ میں کھانا، آگے پیچھے لوگ آگے۔ ہم دیکھتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد جو مسجد کے امام صاحب تھے، انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ کے اس کی تفسیر بیان کر دی، ہم نے بھی سن لی، سب مجمع نے سن لی، دعا ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد کچھ لے گئے۔ یہ شب گزاری تھی، یہ 63 کی شب گزاری تھی۔ میں نے کرنل صاحب سے کہا کہ کرنل صاحب آپ نے تبلیغ کا کام دیکھی ہے یہاں؟ تو کہا ہاں خالد بھائی، تو آپ کی وجہ سے میں بولا نہیں۔ میں نے کہا نہیں، بس جہاں میں کہوں وہاں بولیے گا آپ۔ میرا کرنل صاحب تھے، وہ فوراً دھجیاں بچے دیتے تھے، اسی لیے حضرت نے چلتے وقت فرمایا تھا، کیا کہتے ہیں، اونٹ کے گلے میں بلی باندھ رہا ہوں کرنل صاحب، اونٹ کے گلے میں یہ بلی باندھنا، مجھے بلی باندھ رہا ہوں، اس سے مشورہ کر کے چلیے گا۔ تو آپ کو یہ بولے نہیں، یہ سب گزاری ہے۔ میں نے کہا آگو کل پرانے کام کرنے والے جو یہاں کرتے ہیں، جو کبھی کرتے ہیں، کل ان کا ایک نشست رکھیے۔ کل دوسرے دن ہم نے نشست رکھی، تفصیل ہے، الحمدللہ آئے۔ امام صاحب سے بھی میں جا کے مل لیا تھا، خصوصی ملاقات ان کے کمرے میں، جو مسجد میں کمرہ تھا۔ میں نے کہا کہ یہاں شب گزاری میں نے دیکھی، وہ کہ یہ لوگ کچھ کرتے ہی نہیں، امام صاحب یہ لوگ کچھ کرتے ہی نہیں۔ اب ہم نے دیکھا جب یہ کچھ کرتے نہیں، اللہ میں قرآن ہی کی کچھ آیات پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دوں، یہ کچھ کرتے ہی نہیں۔ میں نے کہا آج ان پرانوں کو جوڑا گیا ہے، کام کرنے والے جتنے بھی ہیں، جو پونجی ہے اس کو جوڑا گیا ہے، آپ بھی ضرور ہوں۔ کہ نہیں میں رہوں گا۔ اب وہ مجمع آ گیا، کیونکہ دن بھر محنت ہوئی تھی، مجمع آ گیا، جماعت آئی ہوئی تھی۔ تو میں نے اپنے امیر صاحب سے، انہوں نے میرا ہی طے کیا کہ آپ بات کریں، آپ کا اس کا غلبہ ہے، آپ ہی کریں۔ تو میں نے بات جو شروع کی، آپ بھی سن کے حیرت کریں گے۔ بھائی تبلیغ کا ایک مبارک اور عالی محنت دنیا میں اللہ نے کر چلائی، جس کی مرکزی جگہ دہلی میں بنگلے والی مسجد ہے۔ مولانا محمد ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے یہ کام مدینے بلا کر کے یہ کام دیا گیا، القاء کیا گیا، اور وہ واپس آ کے اس مسجد سے انہوں نے کام شروع کیا۔ اس وقت وہ امیر تھے، پھر اب مولانا محمد یوسف صاحب اس وقت امیر ہیں، حضرت حیات تھے، 65 میں انتقال ہوا تھا۔ اس تبلیغ کے کام کو جو لوگ کرنے پہ تیار ہوں وہ بتا دیں آپ پہ کون کون۔ پورے مجمع سے میں نے سوال کیا، تبلیغ کا یہ مبارک کام جس کی مرکزی جگہ بنگلے والے مسجد دہلی ہے، اور جس کے پہلے امیر مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے وصال پر اب ان کے صاحبزادے امیر ہیں، اس تبلیغ کے کام کو آپ سے جو کرنے پہ تیار ہو وہ ذرا بتا دے، تاکہ ہم اس سے کچھ بات کریں۔
اب بجے سناٹا. تو میں نے اپنے امیر کہا کہ یہاں کوئی تیار نہیں ہے, کل دوسرے شہر چلیے. اب ایک جگہ بھیڑ نہیں ملے گی دوسری جگہ جائیں گے. دیکھا میں نے گاڑی کے اوپر پہلے نہ کرتا تھا سیٹا, جب دیکھا کہ پڑھنے میں تو آگے بڑھ جاتا ہے, اس کو تو بھیڑ چاہیے. میں نے اپنے امیر صاحب میں مجھے قاضی صاحب کرنے صاحب کیا کہتے ہیں, یہاں کوئی اس تبلیغ کو, وہ تبلیغ جو بنگلے والی مسجد سے پوری دنیا میں اس کی رہبری ہو رہی ہے, اور جس کے امیر منویا خیر انترالے تھے, اور جس ان کے وصال کے بعد ان کے ساتھ اب امیر ہیں, اس تبلیغ کو کرنے کے لیے اس کا برمنگم میں کوئی تیار نہیں. تو آپ کل چلیے دوسری جگہ مشاورہ کریں گے. دوسری جگہ ایک من چلے ہوئے تھے, اللہ نے مدد کی, وہ کھڑے نہیں صاحب آپ کو ہم تھوڑی جانے دیں گے, ہم تیار ہیں کرنے کے لیے. ارے اچھا ہوتے ذرا جوشیلے آدمی بادل بڑے کام کے ہوتے. ہاں وہ کہے انہیں ہم کام کریں گے, آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے اس شہر سے. ہمارے شہر کی کتنی بڑی بات ہے, کتنی ہم جماعت آئی ہے ہندوستان سے, اور وہ چلی جائے یہاں سے, نہیں ہم اس تبلیغ کرنے دیں. اور واقعی ہم سے کوتاہی ہوئی. اب جو انہوں نے نام لکھا دوسرا کھڑا ہوا, پورا مجمع کھڑا ہو گیا اس تبلیغ کے لیے. اللہ آپ سب کو جزایا کریں گے. اب ہم آپ سے بات کریں گے بھائی وہ تبلیغ جو بنگلے والی مسجد سے چلی تو کیا ہے. اور پھر میں نے کہا میں کیا کہتے ہیں اپنے امام صاحب سے بھی میں لیا تھا. وہ امام صاحب آپ سے شکایتیں کر رہے تھے کہ جب یہ کچھ کرتے نہیں, ہم سے کہتے میں جمع ہے تو میں تھوڑا سا جو آتا ہے میں قرآن کچھ آتے پڑھ کے تفسیر بیان کے دیتا ہوں. تو نے کہا نہیں, اب ہفتے واری اجتماع میں آپ بیان کیا کیجیے, دعوتی بیان آپ کو جب یہ طے کرنے مشورے سے. میرے بھائی اور دوستو, وہ مبارک اور عالی محنت, ہاں لیکن یہ کام ہمارے ہاتھ میں بالکل ایسا ہے. ایک بوڑھی اندھی صرف نشیدہ ایک بڑھیا تھی اندھی. وہ کوئی باز, ایک پرندہ ہوتا ہے باز, سنا ہوگا, کبوتر باز کبوتر, باز باز, سرد ہم جنس باز شکار کرتا ہے, جھپٹ مارتا ہے, اپنی پرندوں کو کھاتا ہے, کیا کہتے ہیں باز. اس کے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں, بڑی چونچ ہوتی ہے. وہ کہیں اڑ کے جا رہا تھا, وہ بھرجا کے ہاتھ میں آ گیا, اور وہ اندھی. اس نے جو بال ہاتھ میں آیا تو اس کو ٹٹول کے دیکھا اور کہا ہے کس ناقدے کے پاس تو تھی, تیرے بھی کیا کہتے ہیں تیرے ناخن تک نہیں کاٹے, قینچی سے سب اس کے ناخن کاٹ دی. چونچ کے اوپر جو ہاتھ آئے ہے کس ناقدے کے پاس تھی, کہیں چونچ کاٹ دی. وہ جو جوہر اس کے پاس تھا بڑے بڑے شکار کرنے سب کاٹ دیا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, اس تبلیغ کے سارے جوہر ہم نے کاٹ دی. اب نہ اس کا اثر ہم پر زیادہ پڑا نہ محلے میں پڑ رہا ہے. وہ تبلیغ جو مدینے میں دی گئی, جس کے سیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے, جس کے لیے جوڑ ہوتے ہیں, خوب غور سے سنے, وہ کرنا ہے. زیادہ اپنی عقلیں وغیرہ نہیں اس میں لگانی, وہ تبلیغ. تو میرے بھائیوں دوستو, ہم آپ سب ارادہ کریں اور نیت کریں, اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. جتنا ہی مبارک قرآنی محنت کی ناقدری ہم سے ہوئی اور جو کچھ ہم سے اس میں خطا ہوئی, اللہ اسے معاف فرما دے. آئندہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مبارک قرآنی محنت میں اس طرح لگیں گے جس طرح لگنے کا حق ہے. اس کی توفیق اللہ سے مانگے. سب ارادہ کر رہے ہیں بھائی, سب نیت کر رہے ہیں. تو آپ کیا ہو بھائی, تشکیل تو ہمارے یہاں ضروری ہوتی ہے, نام لکھے جاتے ہیں. یہاں ہماری میلاد میں جب میلاد ہمارے گاؤں میں مہراجی تو بعد میں مٹھائی بٹتی, تو ہماری جو میلاد ہے اس کی تشکیل ہے مٹھائی. تو ہم ایک تشکیل آج کل کر رہے ہیں. مجمع جو سامنے ہوتا چاہے پرانوں کا ہو, ہم سے کہتے ہیں جس نے ابھی تک